بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص گناہ کرے اور پھر اس سے توبہ کر لے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ کہتے ہیں بغداد میں ایک شخص بہت بڑا عالم تھا۔ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اور اصلاح کی غرض سے اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ ایک دن اس نے حج بیت اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کا ارادہ کیا تو اپنے طلباء کو اپنے ساتھ لیا اور ان سے عہد لیا کہ اللہ کے توکل کرتے ہوئے چلے۔ سفر کے دوران جب یہ لوگ ایک گرجا گھر کے قریب پہنچے تو گرمی اور پیاس کی شدت سے نڈال ہو گئے۔ طلباء نے اصرار کیا، اے استاد محترم، ہم تھوڑا ٹائم اس دیوار کے سائے تلے آرام کر لیتے ہیں، پھر اللہ نے چاہا تو آگے چلیں گے۔ گرمی سے نڈھال لوگ جب سائے میں آرام کے لیے بیٹھے تو وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے، مگر ان کا استاد نہ سویا۔ وہ ان کو سوتا ہوا چھوڑ کر پانی تلاش کرنے لگا۔ معزز ناظرین، جب وہ پانی تلاش کر رہا تھا تاکہ وضو کرے اور اللہ کی عبادت کرے تو اس وقت اس کی نظر ایک کم سن لڑکی پر پڑی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی شیطان اس استاد پر غالب آ گیا اور وہ لڑکی اس کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ وہ لڑکی گرجا گھر کی چھت پر تھی، چنانچہ وہ استاد گیا اور آرام سے گرجا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک راہب باہر نکلا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس استاد نے اپنا تعارف کروایا کہ میں فلاں عالم ہوں۔ تو راہب نے کہا، اے مسلمانوں کے فقیہ، کیا چاہتے ہو؟ تو عالم نے کہا، مجھے گرجا گھر کی چھت پر ابھی ایک لڑکی دکھائی دی تھی، وہ کون ہے؟ راہب نے کہا، وہ تو میری بیٹی ہے۔ استاد نے کہا، میں چاہتا ہوں تم اس کا میرے ساتھ نکاح کر دو۔ راہب نے کہا، ہمارے دین میں ایسا جائز نہیں، لیکن میں اس کو بتاتا ہوں، اگر اس کو کوئی اعتراض نہ ہوا تو میں تمہاری شادی اس سے کروا دوں گا۔ چنانچہ وہ راہب اپنی بیٹی کے پاس گیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ وہ لڑکی بولی، ابا جان، آپ میرا نکاح اس کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ میں عیسائی ہوں اور وہ مسلمان ہے؟ لیکن اگر یہ آپ کی خواہش ہے تو ایک ہی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے، جب وہ عیسائی ہو جائے۔ تو راہب نے کہا، اگر وہ عیسائی ہو گیا تو تم اس سے شادی کر لو گی؟ لڑکی بولی، ہاں پھر ضرور کر لوں گی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا استاد کی بے تابی بھی بڑھ رہی تھی، اس کے دل میں اس لڑکی کی محبت غالب ہو رہی تھی۔ وہ چونکہ باہر کھڑا ان باپ بیٹی کی باتیں سن رہا تھا، اچانک سے لڑکی کو مخاطب کر کے بولا کہ میں دین اسلام کو چھوڑ کر تمہارے لیے عیسائی ہو گیا ہوں۔ تو لڑکی بولی، ٹھیک ہے، اب مجھے شادی سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم یہ بتاؤ کہ مجھے حق مہر میں کیا دو گے؟ تو استاد نے کہا، میں تو ایک فقیر ہوں، میرے پاس تو ابھی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لڑکی نے کہا، میری ایک شرط ہے، تم میرے ان خنزیروں کو 1 سال تک چراؤ، جب میں تم سے شادی کر لوں گی۔ تو استاد نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اس دوران تم اپنا چہرہ مجھ سے نہیں چھپاؤ گی، میں ہر روز تمہارے چہرے کو دیکھوں گا۔ لڑکی مان گئی تو وہ استاد خنزیروں کی طرف چل پڑا۔ ادھر طلباء اس سارے قصے سے بے خبر سو رہے تھے۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے استاد کو تلاش کرنے لگے۔ جب کافی تلاش کے بعد ان کو اپنا استاد نہ ملا تو انہوں نے گرجے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور راہب سے اپنے استاد کے متعلق پوچھا۔ راہب نے ان کو ساری کہانی سنا دی۔ یہ افسوسناک خبر سن کر طلباء میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں، پھر وہ طلباء اس کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ عصا جس کو پکڑ کر وہ خطبہ دیا کرتا تھا، اس کے ساتھ اب وہ خنزیروں کو چرا رہا تھا۔ تو طلباء نے کہا، اے ہمارے سردار، یہ تم پر کیسی آزمائش آ گئی ہے؟ پھر اسے قرآن و حدیث سنائے، دین اسلام کے بارے میں یاد دلانے لگے۔ تو اس نے کہا، یہ سب میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ راوی کہتا ہے، طلباء نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بہت زور دیا مگر وہ نہ مانا۔
تو طلباء نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور مکہ چل دیے، حج ادا کیا، واپس آئے۔ جب اس جگہ پہنچے جہاں استاد کو چھوڑا تھا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آؤ دیکھتے ہیں استاد کو کہ وہ کس حالت میں ہے، ہو سکتا ہے وہ نادم ہو کر اللہ سے توبہ کر چکا ہو اور مسلمان ہو گیا ہو۔ چنانچہ طلباء جب اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس کو اسی حالت میں پایا، وہ خنزیروں کو چلا رہا تھا۔ انہوں نے پھر نصیحت کی، قرآن پاک یاد دلایا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا، تو یہ تمام طلباء دل میں افسوس لیے واپس چل پڑے۔ جب وہ طلباء گرجا گھر سے تھوڑی دور پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کوئی شخص دور سے ہمارے پیچھے آ رہا تھا اور زور زور سے ہمیں رکنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ہم رک گئے۔ تھوڑے نزدیک آنے پر پتہ چلا کہ ہمارا وہی استاد آ رہے ہیں۔ جب وہ قریب آئے تو کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے اللہ کے سامنے توبہ کر لی ہے، یہ آزمائش میرے ایک گناہ کی وجہ سے تھی جو مجھے میرے رب نے دی تھی، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے۔ طلباء کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے استاد پہلے سے زیادہ عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن ہم نے دیکھا جب ہم اپنے استاد کے پاس دین کا علم حاصل کر رہے تھے تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہم نے دیکھا تو وہ ایک عورت تھی۔ ہم نے پوچھا خاتون کیا کام ہے؟ اس نے کہا میں شیخ سے ملنا چاہتی ہوں، ان سے کہو فلاں راہب کی بیٹی ہوں اور آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو کہنے لگی ہے میرے شیخ، جب آپ وہاں سے آ گئے تو مجھ پر نیند کا غلبہ آیا اور میں سو گئی تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا تھا اس وقت دین محمدی کے علاوہ کوئی دین حق پر نہیں۔ اس شخص نے 3 بار یہ بات کہی، پھر فرمایا اللہ نے تیرے ذریعے اپنے ایک بندے کو آزمایا ہے۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی اور شیخ سے اس نے دین اسلام کے مطابق نکاح کر لیا۔ معزز ناظرین، راوی کہتا ہے جب طلباء نے اپنے استاد سے پوچھا کہ وہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے آپ پر اتنی بڑی آزمائش ڈالی، تو استاد نے بتایا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک عیسائی آ کے مجھ سے لپٹ گیا تو میں نے اس کو اپنے سے دور کیا اور کہا تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ تو اس عیسائی نے پوچھا کہ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں تم سے بہتر ہوں۔ تو اس عیسائی نے کہا تمہیں کیسے پتا کہ تم مجھ سے بہتر ہو؟ پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ عیسائی مسلمان ہو چکا ہے اور مجھے میری خطا کی وہ سزا دی گئی جو تم دیکھ چکے ہو۔ دوستو، انسان کو کبھی بھی اپنے مال، اعمال اور اپنے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کون سی بات ناپسند آ جائے اور ہماری عبادتیں ضائع ہو جائیں اور کب وہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اس لیے عاجزی سے اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان